الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور سچی بات یہ ہے میں تو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا او تقول لو ان اللہ ہدانی یا کوئی یہ کہے اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا او تقول یا کوئی کہے حین تر العذاب جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے لو ان لی کرہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں بلا تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی قد جاءتک آیاتی میری آیتیں تمہارے پاس آ چکی تھی فکذبت بہا پھر تو نے انہیں جھٹلایا واستکبرت اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا وکنت من الکافرین اور کافروں میں شامل ہوا صدق اللہ العظیم پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو مغفرت کی امید دلا رہے تھے اور آگے ان آیات مبارکہ میں چند کام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذمے لگائے کہ میری رحمت تو بڑی وسیع ہے میری مغفرت بھی اس کا دروازہ ہر وقت تمہارے لیے کھلا ہے لیکن یہ چند کام تم بھی کرو پہلا کام انیبوا الی ربکم اپنے رب کی طرف رجوع کرو دوسرا کام یعنی رجوع کر کے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ دوسرا کام یہ ہے اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی اتباع کرو اور بہترین باتیں وہ اللہ کا قرآن ہے قرآن سارا کا سارا ہی احسن ہے دلیل کیا ہے اللہ خود فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث یہ احسن الحدیث احسن الکلام اللہ تعالی نے نازل فرمایا باقی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ کی کتابیں ہیں لیکن ان سب کتابوں میں احسن وہ قرآن پاک ہے من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون ان باتوں کی اتباع کیوں کرو ان باتوں کو کیوں مانو اور اس سے پہلے مانو کہ کہیں تمہارے پاس اچانک عذاب نہ آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو گیا
تم نے اپنے رب کی طرف رجوع نہ کیا، قرآن پاک کی اتباع نہ کی، اور تمہارے پاس عذاب آیا یا تمہارے پاس موت آ گئی تمہیں جس کا شعور بھی نہ ہوا، تو پھر کل قیامت والے دن کہیں یہ حسرتیں نہ بھرنا، کہیں اپنے رب کے سامنے افسوس کے لیے یہ کلمات نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر کامل ہے کہ قیامت والے دن بندوں نے جو الفاظ کہنے ہیں اللہ رب العزت ان کو ابھی سے بندوں کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھنا یہ عذر تم پیش کرو گے، میں آج سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان عذروں کی وہاں کوئی وقت نہیں ہے، یہ عذر تمہارے قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا ابھی سے قرآن پاک کو اپنا مقتدا پیشوا بنا لو۔ عذر کیا ہے؟ پہلا عذر بندہ وہاں جا کے حسرت کرے گا، ان تقول نفس یا حسرتا، ہائے میرا مجھے افسوس، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس۔ انتہائی درجے کے افسوس کو حسرت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ کس بات پر افسوس؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اس پر افسوس کرے گا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ افسوس کرتے کرتے جو جہنمی اپنی انگلی کو یوں رکھے گا نا اس افسوس میں، تو اس قدر زیادہ افسوس ہوگا کہ وہ اس کو کھانا شروع کرے گا، کرتا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اسے، اور اپنا پورا ہاتھ ہی نگل جائے گا۔ وہ کس قدر گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ فرطت فی جنب اللہ، جنب عربی میں پہلو کو کہتے ہیں۔ انسان کے دو جنب ہیں، ایک دائیں جانب، جانب یہ بھی جنب سے ہے، پہلو کو کہا جاتا ہے، اور ایک بائیں جانب، بایاں پہلو۔ ایک گروہ گمراہ گزرا ہے مجسمہ، جیسے آج کل کئی گمراہ دنیا کے اندر طبقے موجود ہیں، تو ایک پہلے گزرا ہے مجسمہ۔ ان کو مجسمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضاء کی نسبت آئی ہے، لیکن اہل سنت اور امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اور جن اعضاء کی نسبت اللہ کی طرف قرآن میں کی گئی ہے یہ آیات متشابہات ہیں، جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد نہ کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی اس کو معلوم کرنا کسی کے بس کی بات ہے۔ چنانچہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے مسلمان کو اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے یہی کہنا چاہیے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت جسم سے، تو وہ جنب سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے لیے جنب بھی ہے، حالانکہ قرآن کے اور احادیث کے واضح اور کثرت کے ساتھ دلائل ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ تو یہاں جنب کا کیا مطلب ہے؟ جنب کا ایک مطلب کہ میں نے اللہ کے ذکر کو ضائع کر دیا، اللہ کو یاد نہ کر سکا دنیا میں۔ جنب کا دوسرا مطلب مجھ سے اللہ کی اطاعت میں کوتاہیاں ہوئیں، مجھ سے اللہ کے ثواب میں کوتاہیاں ہوئیں، تو افسوس کرے گا کل قیامت والے دن، اور اپنی حقیقت بھی کھولے گا کہ جب اللہ کے حکم میرے پاس آتے تھے نا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، تو میں مذاق اڑانے والے طبقے میں شامل ہو جاتا تھا۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ چوری کی سزا ہم ملک میں نافذ نہیں کر سکتے، سارے ہتھ کٹئی ہو جائیں، تو کیا تم سارے ملک کے لوگوں کو چور سمجھتے ہو؟ جی حدود کو، زنا کی حد کو ہم جاری نہیں کر سکتے، جاری کریں تو اپنا پیٹ ہی ننگا ہوتا ہے۔ جی کیا کریں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا مرتد کی سزا قتل ہے یا
جس نے دوسرے کو عمدن قتل کیا قصاص کے لیے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ تو کوئی تو طعنے کستے ہیں، کوئی مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے مشرکین بھی کہا کرتے تھے نا کہ اس کتاب میں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو نا کیوں اتارتا ہوں، تمہاری اندر کی اس خباثت کو نکالنے کے لیے کرتا ہوں۔ جیسے کل ایک ساتھی کی طرف سے سوال آیا اور کسی صاحبزادے نے، صاحبزادیاں بھی بیڑا غرق کر دیتی ہیں لوگوں کا، کسی بڑے مولوی صاحب کے صاحبزادے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کی تھی تاریخ کے مطالعے سے، اور اہل سنت، پوری اہل سنت کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہیں نبی کے صحابہ میں صرف سیدنا امیر معاویہ ملے کہ انہی کو بیان کرتے ہیں، یا اور صحابہ نہیں ہیں۔ اور پھر بڑی بڑی باتیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کی۔ ساتھی نے مجھے پیغام بھیجا، جی اس کا میں کیا جواب دوں انہیں؟ تو میں نے کہا یہ بہت بڑی طعن و تشنیع ہے اور بہت بڑا الزام ہے اہل سنت پر۔ اہل سنت جو زیادہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو خباثت ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو وہ صحابی کا دفاع کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام یہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں پیارے نبی کی ایمان کے حالت میں صحبت کی وجہ سے۔ ادنا سے ادنا نبی کا صحابی، اس کے مقابلے میں دنیا کے کروڑوں اربوں اولیاء کو، جن کے پاس تہجدیں ہیں، نمازیں ہیں، اعمال کی کثرت ہے، ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صحابی صرف صحبت، کسی عمل کو نہ دیکھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھی، ایمان قبول کیا، میدان جہاد میں شریک ہوئے، لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ ان کا مقابلہ بھی یہ اولیاء نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو پیارے نبی کی صحبت اور صحابی ہونا ہی عظمت کے لیے کافی۔ اور نبی کے سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے مہاجرین ہیں، چاہے انصار ہیں، چاہے ان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، اگرچہ مرتبوں میں فرق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ اور حسنہ کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رہیں گے، جنت کے قریب رہیں گے، یعنی جنت میں جائیں گے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت دیکھیں، کمالات تو جیسے آپ نے فرمایا نا، جس کے اندر جاہلیت کے اندر کمالات ہوں تو اسلام میں آئیں تو وہ کمالات مزید نکھر کے سامنے آتے۔ تو یہ کمالات ہی تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اسلام بھی لائے، صلح حدیبیہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر اظہار ہوا، فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا، وگرنہ پہلے قبول کر چکے تھے۔ تو تھوڑے سے عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس گروہ میں ان کو شامل فرمایا جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اور کاتبین وحی کی عظمت کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معزز فرشتوں کے ساتھ شامل کیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو لکھنے والے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو 65 لاکھ مربع میل پر نافذ کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ باقی رہی تاریخ، کہ تاریخ کے حوالے سے کوئی ذکر کرے جی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کرتے تھے،
تو صحابہ کے معاملے میں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ جو بھی تاریخ میں صحابہ کو ڈھونڈنا چاہے گا اس کا پاؤں ضرور پھسلا ہے، وہ ضرور گمراہ ہوا ہے۔ اور صحابہ کی عظمت کے اوپر اگر قدغن لگتا ہو تاریخ کو دیکھتے ہوئے تو ایک سچے مسلمان کے لیے اس تاریخ کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑا دینا چاہیے، اور صحابہ کی عظمت کے اوپر قدغن برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی عجیب مثال دی ایک عالم نے، وہ فرماتے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہ بنو جو گند اور غلاظت کے اوپر ہی بیٹھتی ہے، صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بنو جو ہمیشہ پھول اور خوشبوؤں والی چیزوں کے اوپر ہی بیٹھتی ہے۔ تو وہ قرآن پاک میں صحابہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے عظمتوں اور فضائل کو قرآن میں بیان کیا۔ تو بہرکیف جن کے دلوں کے اندر گندگی ہوتی ہے، خباثتیں ہوتی ہیں، اللہ کے احکام نازل ہونے کے وقت وہ باہر نکل آتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے احکام کا۔ دوسری حسرت، یہ جہنمیوں کی حسرتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جب دیکھیں گے نا کوئی چارہ نہیں تو پھر اپنا کیا دھرا تقدیر کے اوپر تھوپیں گے، کہیں گے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، میرا تو کوئی قصور نہیں، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی ہوتا، میں بھی پرہیزگار ہوتا۔ یا تیسری حسرت، اس کا جواب آگے اللہ دے رہے ہیں، کہ جو اس نے یہ حسرت بھرے گا نا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کو جواب دیتے ہیں آگے، بھلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، کیوں نہیں میں نے تمہیں ہدایت دی؟ میری کتاب تمہارے پاس آئی، میرے رسول تمہارے پاس آئے، میرے احکامات تمہارے پاس پہنچے، دعوت تمہارے پاس پہنچی، یہ میری طرف سے ہدایت ہی تو تھی۔ باقی زبردستی اور جبرن کسی کے اوپر ہم ہدایت کو تھوپا نہیں کرتے، لاگو نہیں کیا کرتے، تو تمہارا یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں۔ تیسری حسرت، یہ پہلی دو حسرتیں یہ جہنم کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے کی ہیں، تیسری حسرت وہ جہنم کے عذاب کو دیکھنے کے بعد ہے۔ اب جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو پہلے عذر سارے کے سارے بھول جائیں گے، اب گڑ گڑائیں گے، عاجزی کریں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو وہ بڑا غصے ہوتا ہے، مجھ پہ تم نے ہاتھ ڈالا، میں نے تو یہ کیا نہیں، میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ لیکن جب عدالت میں اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، اب اس کی کیفیت پہلی کیفیت سے بدل جاتی ہے۔ جب وہ عذاب اور تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو فوراً بدل جاتا ہے اور اب گڑ گڑانے لگتا ہے، مجھے معاف کر، مجھے چھوڑ دو، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ پھر اس کے یہ الفاظ ہوتے۔ ایسے ہی جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے پہلے تو کئی عذر اور بہانے کریں گے، کبھی تقدیر کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور کبھی اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے اب گھٹنے ٹیکیں گے اور کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، کاش مجھے دوبارہ ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے، میں نیک بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا، یہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا، ہو سکتا ہے میں نیک اعمال کر کے آؤں، فیما ترکت، جو دنیا میں چھوڑ آیا۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز یہ نہیں ہوگا، انہا کلمہ، یہ ایک بات ہے، ہوا قائلہا، جس کو یہ کہنے والا ہے۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پہ ان کی حالت کو بیان کیا کہ اب تو کہہ رہے ہو نا کہ واپس پلٹنے کا موقع مل جائے تو نیک بن جائیں گے، تمہاری گھڑتی میں برائی آ گئی ہے، یہ کفر شرک تمہاری رگ رگ میں ریشے ریشے میں سرایت کر چکا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اگر تمہیں دوبارہ واپس بھی بھیج دیا جائے تو جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے پھر تم وہی کرنے لگ جاؤ۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ واپس زندگی مل جائے تو دوبارہ نیک کام کریں گے، پھر سے ان کی یہی کرتوتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان عذروں کو پہلے سے ہی عیاں کر دیا کہ قیامت والے دن یہ عذر تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے۔
اب سے ہی سوچ لو، اب سے ہی ہوش کے ناخن لے لو۔ اللہ تعالی ہمیں احسن الحدیث، احسن الکلام، قرآن پاک سے محبت، لگاؤ، تعلق اور اس پر سمجھنا اور عمل پیرا